قرآن کی جو روح ہے نا، روح قرآن کا جو اصل مضمون ہے، الحم سے لے کے والناس تک اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اس سے محبت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کی روح کیا ہے؟ روح زکوٰۃ کی کہ محتاجوں کی ضرورت پوری ہو. آج اس روح کو نہیں دیکھا جاتا، فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے. یہ بھی اہم مسئلہ میں نے کئی دنوں سے سوچا ہوا تھا، بتاؤں گا. دیکھو میرے پاس کالز آ رہی ہیں، ایک صاحب کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ تو ہے مگر وہ ضرورت کا ہے، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اس کی فیسوں کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. اب فقہی لحاظ سے تو وہ غریب ہیں کیونکہ مکان وہ استعمال کا ہے اور سونا چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندو ضرورت مند، بولو بھائی ٹھیک ہے ان کو دو گے تو فقہی لحاظ سے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بھائی نصاب نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا مقصد پورا، ادھر لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں سے زکاتیں لے رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر بننا بھی تو ضروری ہے مگر ان کے بیٹے کے لیے ضروری نہیں ہے. قوم میں کچھ تعداد ڈاکٹروں کی ہونی چاہیے جو ضرورت سے الحمدللہ کافی زیادہ چل رہی ہے. میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے سیٹیں نہیں ہیں، بھر جاتی ہیں سیٹیں، اتنے لوگ ہیں. کسی زمانے میں اگر ڈاکٹروں کا قحط پڑ جائے کہ ڈاکٹر مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں، پھر ہم کہیں کہ یار کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دے کے ڈاکٹر بنا دو تو بات سمجھ میں آتی ہے. ابھی ڈاکٹر بننے کے لیے بہت لوگ ہیں جن کے پاس اربوں کروڑوں روپے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اپنے پیسوں سے پڑھا سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش نہ کریں. اگر کرنی ہے تو پیسے کمائیں اور فیسیں بھریں. بھیک مانگ مانگ کے کتنا برا عمل ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا. دیکھو جس کے پاس 2 ٹائم کھانے کی روٹی ہو اور اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہو، یعنی چھت ہو اس کے پاس اور جسم میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو، اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا حرام ہے، بھیک مانگنا حرام ہے اس کے لیے. تو اس لیے کوئی حج کرا رہا ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے، عمرے کرا رہے ہیں لوگ. آج کال آئی کسی کی کہ وہ عمرہ کرانا چاہتے ہیں ہم زکوٰۃ. کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ عمرہ کرنا فرض ہے؟ حج کرنا فرض ہے کیا؟ اگر وہ غریب ہے تو حج فرض نہیں ہے، جب پیسہ آئے گا تو کر لے. زکوٰۃ کے پیسے 5-5 لاکھ روپے کسی کو دے دے کے آپ یہ 5 لاکھ آپ لوگوں میں تقسیم کر کے ان کے پیٹ بھرو، بیماروں کا علاج کراؤ، لوگوں کا پیٹ بھرو. ادھر گڑھے کھودنے والے جو دیکھو آپ کس طرح رمضان میں دوپہر کو گڑھے کھود رہے ہیں، رکشے چلا رہے ہیں، ٹماٹر بیچ رہا ہے، سارا دن آوازیں لگا لگا کے گلے بیٹھ جاتے ہیں ان کے. ادھر لوگ اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، کن پیسوں سے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے. حج کروا رہے ہیں، عمرے کروا رہے ہیں. حج کرنا بہت اچھی بات ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے حج نہ کراؤ کسی کو، نہ دو اس کو پیسے. بولے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اور فی ہدیہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو زکوٰۃ کی جو روح کیا ہے وہ قوم کے غریبوں اور مسکینوں کا، بولو بھائی، خیال کیا جائے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائے. بنیادی ضرورت کیا ہے؟ رہائش. کسی کے پاس چھت بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس، دھوپ گرمی سے بچنے کا انتظام ہی نہیں ہے. کسی کے پاس روزگار کے لیے رکشہ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس ٹھیلا بھی نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، بیمار ہے علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، اور گورنمنٹ کے ہسپتال میں بھی علاج نہیں کر سکتا. ورنہ گورنمنٹ کے ہسپتال میں ٹھیک ہے جیسا مرضی اوپر نیچے ہے لیکن بنیادی علاج ہو جاتا ہے. اس کے لیے زکوٰۃ لینے میرے پاس کال آتی ہے نا کہ بھائی علاج کرانا ہے فلاں ہاسپٹل میں کہتا ہوں بھائی جاؤ نا گورنمنٹ کے ہسپتال میں، کیوں نہیں کرا رہے؟ کہہ رہے مفتی صاحب مجھے بھی لوگ دیتے ہیں نا کچھ پیسے اعتماد کر کے کہ آپ اپنے کسی کوئی آپ کو مستحق نظر آئے تو اس کو دے دیں. تو بعض لوگ کال آتی ہے کہ میں جو ہے نا وہ بیمار ہوں، اور میں نے کہا بھائی جاؤ نا عباسی شہید میں علاج کراؤ، جاؤ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں علاج کراؤ. وہاں بھی اگر علاج کے پیسے نہیں ہیں پھر ٹھیک ہے، یہ علاج کروا رہے ہیں آغا خان میں، معیاری علاج ہو جائے. تو یہ سب ہوس ہے، اس ہوس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اس طرح یاد رکھو قرآن کی ایک بیسک دعوت ہے، قرآن بنیادی چیزوں کی. میں یقین سے کہتا ہوں اگر ہم صرف قرآن کو فالو کرنا شروع کر دیں تو ہماری فرقواریت بھی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث کو فالو نہ کریں، فوکس کس کو کریں؟ قرآن کو. جن باتوں کو قرآن نے اہتمام سے بیان کیا ان پہ پہلے آ جائیں تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. قصے، کہانیاں،
ہمارے جو شروع ہوتے ہیں نا حاشیوں سے ہماری بحث شروع ہوتی ہے. قرآن کے پاس حدیث ہے, حدیث کے بعد فقہ ہے, فقہ کے بعد پھر اس کی شروحات ہیں, پھر تاریخی کتابیں, تاریخی کتابوں میں پھر حاشیے ہیں لوگوں کے. ان حاشیوں سے خطیب کی تقریر شروع ہوتی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, یہاں سے شروع ہوتی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ہلاکو خان نے یہ کہا, پھر وہ کہا, پھر وہاں سے پڑھا شروع, پھر میرے بزرگ, پھر تیرے بزرگ, پھر فلاں کے بزرگ, تو کافر میں کافر, وہ گستاخ, وہ دائرہ اسلام میں داخل, وہ والا خارج, وغیرہ وغیرہ. آگے اس پہ آپ خود حاشیے چڑھا لیں. پھر چلو بس کافی, ابھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں ذہن میں. ٹھیک ہے, اچھا. تو قرآن کی جو بنیاد اور بیسک چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید. اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے, اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا, بار بار قرآن کہہ رہا ہے. تو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا تو ہوتی ہے نبی کے معراج کے واقعے سے. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ, جو رات کو, لیلن, رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو لے گیا, من المسجد الحرام, مسجد حرام سے, الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی تک, لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. خواب نہیں ہے. اگر خواب ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتے ہر عیب سے پاک ہے, جو اتنے بڑے بڑے کام بھی کر لیتا ہے اور اپنے بندے کو لے گیا. اگر یہ خواب ہوتا تو اللہ اپنے بندے کے لے جانے کا تذکرہ نہ کرتے اور اپنی صفت میں سبحان اللہ نہ کہتے. جب کوئی عجیب کام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ. خواب کتنا ہی عجیب آ جائے کوئی نہیں کہے گا سبحان اللہ. آپ کو میں نے خواب میں دیکھا میں چاند پہ گھوم کے آیا ہوں, لوگ نہیں کہیں گے سبحان اللہ. لوگ کہیں گے بھائی شاید کوئی پیٹ میں گیس ہو, کچھ پی پا کے سوئے ہو. چاند کیا, مریخ سے لوگ ہو کر آئے ہیں خوابوں میں, امریکہ چلے جاتے ہیں 2 منٹ کے اندر. خیر, تو یہ اس لیے کہ بہت سے لوگ آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کو جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی تھی. تو ایسا نہیں ہے.